نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جس گھر میں آئی وہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ اسلام کے بانی کا گھر تھا، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے بانی کا گھر تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں آئیں۔ اور جو تانا دیتے تھے کہ بیٹا فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات پر، جو آپ کے بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے، جنہوں نے تانا دیا تھا کہ نسل ختم ہو گئی، اللہ نے ایک سورہ کوثر نازل فرما کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس سے مراد حضرت سیدہ کائنات اور آپ کی کثیر اولاد ہے۔ تو آپ سورہ کوثر کا مصداق بن کر اس دنیا میں آئیں۔ اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات کے اوپر فخر کرتے ہوئے فرمایا لوگو تمہارے لیے تمہاری بیٹی بوجھ ہوتی ہوگی، تمہارے لیے شرم کا باعث ہوتی ہوگی، لیکن فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے اس وقت، یعنی جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف فرما ہے، گنبد خضرا، وہ روضہ مبارک، وہ روضہ مبارک والی جو جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کا جسم مس ہے، ٹچ ہے، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو جو جگہ حضور کے جسم سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، وہ کعبے سے بھی افضل، اللہ کے عرش سے بھی افضل۔ تو جس فاطمہ کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت مانگی، میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر نا اپنے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا منگوا لوں، دعا کروا لوں۔ تو والدہ سے اجازت لے کر حضرت حذیفہ جب آئے، مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفلوں میں مشغول ہو گئے، نفل پڑھتے رہے، اور اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میرے قدموں کی تھوڑی سی آہٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کی، میں نے ابھی تک حضور سے کچھ نہیں کہا تھا، حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے ہے، پھر آپ نے پوچھا کون ہے، یہ سوال کیا کون ہے، ساتھ ہی فرما دیا حذیفہ ہو، ساتھ ہی فرما دیا حذیفہ ہو۔ اس روایت کے لفظ لفظ سے ہمارا عقیدہ الحمدللہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ پوچھا کون ہے، ساتھ ہی فرما دیا حذیفہ ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جی حذیفہ ہو، تو ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ ابھی زبان پر وہ الفاظ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کے دل کی حالت کو پہلے ہی جان لیا کہ کون سی بات ذہن کے اندر دل کے اندر لے کر آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، اب بتاؤ کیا حاجت ہے، اب بتاؤ کیا حاجت ہے۔ تو آگے سے کیا کہنا تھا، عرض کی حضور کوئی نہیں، جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، دعا بھی نکلی تو بن کہے نکلی۔ کہتے ہیں نا کسی سے کہنا دعا کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو کہ اگلا بندہ خود اپنی زبان سے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ وہ دعا جو بغیر لالچ کے ہو، وہ دعا جو بغیر کسی طمع کے ہو، اس کی قبولیت اللہ رب العزت جلدی فرما لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تو فرما دی، ساتھ ہی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، وہ اس رات سے پہلے نہ کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت مانگ کے آیا کہ پہلی بات تو مجھے سلام کرے گا، مجھے اس نے آ کر سلام کیا، اور دوسری اس نے مجھے خوشخبری دی وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بیٹی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے، جب بھی سفر پر جاتے نا تو تمام گھر والوں سے ملتے اور سب سے آخر میں حضرت سیدہ کائنات سے ملتے، اور جب واپس آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت سیدہ کائنات کو سلام کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر میں مل کر کیوں جاتے تھے، اس لیے کہ جب جدائی اور تڑپ دل کے اندر پیدا ہو،
जुदाई के वो लम्हे हुजूर अलैहिस्सलाम महसूस करें तो जो आखिरी तस्वीर ज़हन के अंदर और दिलो दिमाग के अंदर बैठी थी वो हज़रत सैयदा कायनात की हो, वो किसी और की ना हो, वो हज़रत सैयदा कायनात की हो। और फिर जब वापस आते सबसे पहले हज़रत सैयदा कायनात से मिलते। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो जो तस्वीर दिलो दिमाग के अंदर बैठी थी सबसे आखिर में, वो तस्वीर हज़रत मखदूमा कायनात से मुलाकात करके हकीकत में बदल जाए। और यहाँ पर लिखा कि ये कमाल मोहब्बत की तरफ इशारा है। जब किसी से बंदा इंतहा दर्जे की मोहब्बत करता है ना, तो उस वक्त ये आलम पैदा होता है कि जब कहीं जाता है तो सबसे आखिर में मुलाकात भी उसी से, और जब वापस आए तो सबसे पहले मुलाकात भी उसी से। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन आप फरमाती हैं कि हज़रत सईदा कायनात को मैंने देखा, चाल मुस्तफ़ा वाली थी, ढाल मुस्तफ़ा वाली थी, गुफ्तार मुस्तफ़ा वाली थी। कहती हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू से ज़्यादा मुशाबे मैंने किसी की भी गुफ्तगू को नहीं देखा। हज़रत मखदूमा कायनात की गुफ्तगू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती जुलती थी। आपका किरदार, आपकी चाल ढाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी थी। और आप फरमाती हैं कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत सईदा कायनात जाती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ खड़े ना होते बल्कि हाथ पकड़ते, बोसा देते, पेशानी मुबारक पर बोसा देते, और बोसा देने के बाद अपनी जगह पर बिठाते। और यही तर्ज अमल हज़रत सईदा कायनात का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था कि जब हुजूर उनके यहाँ तशरीफ़ लेकर जाते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो खड़ी हो जाया करती और आपके दस से मुबारक पर बोसा देकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जगह पर बिठाया करते। कि कायनात जिसके लिए जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ी होती है उसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिसके लिए कायनात खड़ी होती है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती के लिए खड़े होते हैं उसको सैयदा कायनात कहा जाता है। ये मकाम, ये वकार, ये इज्जत ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा तो इन दोनों बाप और बेटी के अंदर मिलेगा। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत मखदूमा कायनात की बारगाह में जो नजराना अकीदत पेश किया वो भी अपनी मिसाल आप है। आप कहते हैं मरियम अज यक निस्बत हज़रत ईसा अजीज़, हज़रत मरियम सलामुल्लाहि ताला अलैह जो हज़रत ईसा की वालिदा हैं उनको एक निस्बत थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा होने की। तो उस निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता फरमाया है कि उनकी पाक दामनी की गवाही खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाई। उनकी पाक दामनी की गवाही उनके अपने बेटे जो दूध पीता बेटा है उसके मुंह से दिलवाई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हज़रत सईदा मरियम सलामुल्लाहि ताला अलैहा उनको एक निस्बत थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो उनको ये मकाम मिला। कहते हैं अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़ हज़रत मखदूमा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा को 3 निस्बतें हासिल थी। अब वो 3 निस्बतें कौन सी हैं? फरमाया नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन की जो हस्ती रहमत है, आलमीन के लिए जो हस्ती रहमत है, आप उस हस्ती की आंखों का नूर हैं, आप उस हस्ती की आंखों का नूर हैं। आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, वो हस्ती जो अव्वलीन व आखिरीन के इमाम है उस हस्ती की आंखों का नूर है। दूसरी निस्बत बयान करते बानवे आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। हज़रत सईदा कायनात उस हस्ती के घर में जीनत बनकर गई जो ताजदारे हल अता हैं, जिनको हल अता का लक़ब मिला। जब ग़ज़वा खैबर का मौका आया ना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल अता अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब नहीं आए। जब फरमाया था ना झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह फरमाएगा। जब सब लोग आ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा हल आता अली इब्न अबी तालिब, तब से ये लक़ब पड़ा ताजदारे हल आता। उस हस्ती की बानो बनी, उस हस्ती के घर की जीनत बनी जिनका लक़ब है ताजदारे हल आता। और फिर मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जिनका लक़ब मुर्तज़ा भी है, जिनका लक़ब मुश्किल कुशा भी है, जिनका लक़ब शेर खुदा भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुआ किया करते थे या अल्लाह मुझे कभी भी ऐसा वक्त ना दिखाना कि मेरे ऊपर मुश्किल आए और मुश्किल के हल के लिए मेरे पास अली मुर्तज़ा मौजूद ना। बानवे ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा और मादरें आ मरकज़े पुरकार इश्क
مادرے آ قافلہ سالار عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں آپ اس ہستی کی ماں ہیں. تیسری نسبت گنواتے ہوئے، پہلی نسبت رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور، دوسری نسبت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کی زینت، تیسری نسبت مادرے آ مرکز پرکار عشق. عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، اور عشق کے قافلے کے جو سربراہ اور سالار ہیں، اس کی جو ماں ہے اس کو حضرت سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. عشق کا قافلہ کون سا؟ وہ جو کربلا کی طرف رمادواں ہوا تھا، جو کربلا کی طرف گامزن ہوا تھا، اور جس قافلے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا دین مصطفیٰ کی خاطر. فرمایا اس قافلے کے سربراہ اور سالار کی ماں حضرت سیدہ کائنات ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. کہتے ہیں کہ رب کائنات کے جو اس کا جو قانون ہے نا، مجھے اس کا پاس ہے، مجھے اس کا خیال ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا مجھے حیا ہے، ورنہ گردے تربت اشگردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں. کہتے ہیں اگر مجھے یہ چیزوں کا خیال نہ ہوتا، رب کے قانون اور مصطفیٰ کی شریعت کا خیال نہ ہوتا، کہتے ہیں میں سیدہ کائنات کی قبر کے گرد طواف کیا کرتا، قبر کے گرد طواف کیا کرتا. اور سجدہ برخا کے پاشید میں لوگ سجدہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف، کہتے ہیں میں حضرت سیدہ کائنات کی قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا. علامہ اقبال نے یہ جو نذرانہ عقیدت پیش کیا، اس میں انہوں نے 3 نسبتیں گنوائی ہیں. تو ہر عورت کے بھی 3 کردار ہوتے ہیں. ایک ہے بیٹی کا سب سے پہلا کردار، دوسرا کردار اس کا ہے جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، بیوی کا کردار، اور تیسرا کردار ہوتا ہے کسی بھی عورت کا ماں کا کردار. یہ 3 کردار جو عورت صحیح طرح سے نبھا لیتی ہے وہ گھر جنت کی نظیر بن جاتا ہے. اور جو 3 کردار عورت نہیں یہ والے نبھا سکتی، وہ گھر سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ دوزخ بن جاتا ہے. اس میں سکون نہیں ہوتا، اس میں راحت نہیں ہوتی، اس میں سکون نہیں ہوتا. آپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کے کردار کو دیکھیں، حضرت سیدہ کائنات کے کردار کو دیکھیں، تو حضور علیہ السلام کی جس انداز میں انہوں نے خدمت کی، جس انداز میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا خیال رکھا، کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر یہ بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے حضرت سیدہ کائنات کے القاب میں سے ایک لقب ذکر کیا ہے ام ابیہا. ام ابیہا، آپ اپنے باپ کی ماں تھیں. کیا مطلب؟ جس طرح ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح حضرت سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی تھی، اس طرح حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت، وہ آپ کئی بار سن چکے، سینہ کعبہ میں جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، سینہ کعبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ کائنات کی عمر پتہ کتنی تھی؟ صرف 5 سال. 5 سال کی عمر ہے حضرت مخدومہ کائنات کی عمر. سینہ کعبہ میں حضور علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، قریش مکہ پاس بیٹھے، ابو جہل باتیں کر رہے، تانا زنی کر رہے. اتنے میں ایک گھر نے جس نے قربانی کی تھی یا کوئی بھی انہوں نے اپنا جانور ذبح کیا تھا، اس کی اوجڑی لے کر آیا اور انہوں نے وہ ساری اٹھائی اور حضور علیہ السلام کی پشت پر رکھ دی. حضرت سیدہ کائنات 5 سال کی عمر ہے، باپ کے اوپر یہ جو تکلیف آئی برداشت نہ ہوئی، بھاگی اور بھاگ کر وہ اوجڑی اٹھائی اور اٹھا کر پھینک دی، اور پھر جرت مندانہ انداز کے ساتھ ان کے ساتھ گویا ہوئی اور ڈری بالکل بھی نہیں. یہ انداز تھا حضور علیہ السلام. اور پھر شب ابی طالب کے اندر جب حضور علیہ السلام 3 سال قید رہے، 3 سال محصور، سوشل بائیکاٹ کر دیا قریش مکہ نے اور حکم نامہ جاری کر دیا، خبردار کسی نے حضور علیہ السلام کی طرف کوئی تعلق رکھنے کی بھی کوشش کی، کوئی ان کی طرف امداد پہنچانے کی بھی کوشش کی، خبردار، یہ اعلان کر دیا تھا. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بھی حضرت سیدہ کائنات رہیں اور حضور علیہ السلام کے راحت کا ذریعہ اس وقت بھی بنی رہیں. تو احباب گرامی القدر، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جہاں ان کے سیکھنے کا کوئی موقع آتا ہے، جہاں کوئی ان کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ بنتا ہے، جہاں ان کے لیے کوئی رشد و ہدایت کی کوئی کرن نظر آنی ہوتی ہے، تو ہم اپنی اولاد کو وہاں اپنے ساتھ لے کر جائیں جب وہ سیکھنے کی عمر میں ہوتے ہیں.
جبکہ ہم اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ جب کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی محفل جہاں سے ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ہم اپنی اولادوں کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور جب کوئی شادی بیاہ وغیرہ کا موقع آتا ہے تو پھر ہم بچوں کو انسسٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا جانا ضروری ہے، اور پھر ان کے لیے ہم ڈریسنگ پر جو وہ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو احباب گرامی القدر، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لمحات پر، ایسے مواقع پر اپنی اولاد کو ساتھ ضرور رکھیں جہاں پر ان کو سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں آج فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہم اس وقت ہوتے ہیں جب اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ جب بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اس وقت ہم سوچتے ہیں، تو بھائی جس طرح کمہار ہے نا، اس کے پاس کچی مٹی ہوتی ہے تو وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو ڈھال لیتا ہے، بنا لیتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو برتن کی صورت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی اولاد کو بھی کچی عمر کے اندر ڈالنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی آئے۔ کچی عمر کے اندر ڈالنا ہوگا، ورنہ جب برتن پک جاتا ہے تو برتن کو ڈالا نہیں جا سکتا، وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، ڈل نہیں سکتا۔ اسی طرح اولاد کو بھی اگر آپ پکی عمر میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہے کوئی کرامت ہو جائے، کوئی رب کی طرف سے معجزہ ہو جائے، ورنہ ایسا ہی ہے جیسے پکا برتن وہ ڈھل نہیں نہ سکتا، وہ ٹوٹ سکتا ہے، اسی طرح اولاد بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، وہ پھر ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو اولاد کی تربیت کی جو عمر ہے، ان کا ذہن بنانے کی جو عمر ہے، وہ یہی 3 4 سال 5 سال کی عمر ہے۔ احباب گرامی القدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محبت کا انداز ہے، تمام غلامان رسول جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، ان سب کا یہی نظریہ ہوتا تھا کہ حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ حضور کا انداز ہی ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بھی محبت کرتے، اس کا یہ نظریہ اور خیال ہوتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز بھی تھا کہ آپ جو بندہ، جو صحابی سب سے زیادہ علم والا ہوتا یا سب سے زیادہ متقی ہوتا، اس سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اسے آپ زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم پسندی اور آپ کی تقوی پسندی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ ہے حضور علیہ السلام کا، تو اس کے اندر ہمیں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات علم میں بھی سب سے زیادہ ہے اور تقوی میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی اور اس کا رنگ بھی حضرت سیدہ کائنات کی سیرت میں نظر آیا۔ آپ رات کے ختم ہونے پر مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہیں، مالکہ تیری رات چھوٹی ہے، تیری بندی کی عبادت کرنے سے ابھی تک جو ہے وہ اس کا دل نہیں بھرا، میں چاہتی ہوں تیری رات اتنی لمبی ہو جائے کہ تیری بندی عبادت کرتی کرتی تھک جائے لیکن تیری رات مکمل نہ ہو۔ یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار تھا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اب بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام کے اندر بیوی کو جو مقام ہے وہ عزت کا مقام اسلام نے عطا فرمایا، وہ رحمت کا مقام اسلام نے عطا فرمایا، سکون کا سر چشمہ قرار دیا ہے عورت کو۔ اور گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو کردار میاں اور بیوی کا آپس میں ہوتا ہے نا، یہی کردار اگر اچھا ہو تو وہی گھر جنت کی مثال بن جاتا ہے، اور یہی کردار اگر برا ہو جائے تو وہی گھر جو وہ برے سے برا، بری سے بری مثال بن جاتا ہے۔ تو احباب گرامی القدر، حضرت مخدومہ کائنات اور حضرت علی المرتضیٰ کا جو آپس میں رشتہ تھا، ان کی تقسیم کاری ہوئی تھی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقسیم کی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مخدومہ کائنات کو فرمایا تھا، بیٹا گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے کرنے، اور باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اے علی آپ نے کرنے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کاری کی ہوئی تھی، اور حضرت سیدہ کائنات سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے جو حالات تھے وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ زیادہ سازگار نہیں تھے، لیکن آپس میں جو تعلق تھا، آپس میں جو پیار اور محبت کا رشتہ تھا، وہ ایک مثالی رشتہ تھا، وہ ایک مثالی رشتہ تھا۔ گھر میں فقر و فاقہ ہونے کے باوجود بھی حضرت مخدومہ کائنات نے کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کی، کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ لیکن آج ہمارے دور میں دیکھ لیں، اگر گھر کے اندر کبھی سال بھر میں یا مہینے بھر میں ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آ جائے نا، تو عورتیں بھاگتی ہیں اپنے میکے کی طرف اور ان کو شکایت کرتی ہیں کہ لو جی ہوتے تو کھانوں ہی کوئی شہ نہیں لبدی۔ تو احباب اکرام القدر، یہ سوچنا چاہیے آج کی ہماری ان عورتوں کو
اور ہم جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ بیٹا جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو سامنے رکھو. دیکھو کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا, آپ نے فرمایا یا معاشر النساء, اے عورتوں, تصدقنا واکثرنا من الاستغفار, فرمایا تم صدقہ کیا کرو, خیرات کیا کرو, واکثرنا من الاستغفار, اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو, استغفار کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں, جہنم میں نے دیکھا ہے اکثر عورتیں ہی تھیں وہاں پر, اکثر وہاں پر عورتیں تھیں. عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم عورتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا تکثرن اللعن, تم لعن تان زیادہ کرتی ہو, وتکفرن العشیر, تم اپنے خاوند کی ناشکری کیا کرتی ہو. تم لعن تان بھی کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری بھی کیا کرتی ہو, اس لیے جہنم میں تم مجھے سب سے زیادہ نظر آئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تھکاوٹ کے باعث پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک غزوے سے نا کچھ قیدی وہ آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں, تاکہ ایک خادمہ گھر کی خدمت کے لیے, گھر کی کام کاج کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آئیں. جب پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ موجود نہیں تھے, تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر کے آ گئی, میں اس مقصد کے لیے آئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو ان کو بتلا دیجئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ اس طرح بیٹی آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود چل کر آئے. رات کا وقت تھا, حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم سونے ہی لگے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ہم اٹھنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہو. حضور ہمارے پاس بیٹھ گئے, درمیان بیٹھ گئے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربت پائی, میں نے اپنے سینے کے اندر یا اپنے پیٹ کے اندر حضور کے قدمین کی ٹھنڈک محسوس کی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا الا ادلکما الی خیر مما سألتما, کہ میں تمہیں جو تم میرے پاس سوال لے کر آئے ہو میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتلاؤں. یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سونے لگو, بستر پر لیٹنے لگو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے خادم سے 1000 درجہ بہتر ہے, خادم سے 1000 درجہ بہتر ہے. فرمایا تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا, پھر فرمایا تمہارے لیے دل کی راحت اور سکون کا ذریعہ بن جائے گا, اور فرمایا آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا, اور فرشتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے, فرشتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے. تو احباب گرامی القدر, یہ تسبیح فاطمہ یہ بھی رب کائنات کی طرف سے حضرت مخدومہ کائنات کی وجہ سے ہمیں تحفہ ملا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کریں رات کو سوتے وقت, تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات ہمارے بھی شامل حال فرما دے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں چند ایک باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فقر ہے نا یہ غنا سے بہتر ہے, جو صبر ہے یہ شکر سے بہتر ہے. اور ماں باپ کے لیے اس میں بہت سیکھنے کے جو ویز ہیں, راستے ہیں, وہ یہ ہیں کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو دیگر ہنر سکھاتے ہیں وہاں ہم اپنی اولاد کو متقی, پرہیزگار اور زاہد بھی بنائیں, ان کو تقوی اور پرہیزگاری بھی سکھائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ لڑکیوں کے لیے بہترین جہیز وہ اعمال صالحہ ہیں, نہ کہ صرف مال و دولت. اور اسی طرح حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ جب بیٹی کے معاملات میں کوئی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑ جائے, بیٹی کو اپنے سسرال میں, تو اپنے سسرال کی شکایت اپنے گھر والوں سے جا کر سکتی ہے, اپنے ماں باپ سے کر سکتی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ شکایت کرنا اس وجہ سے ہو تاکہ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں. وہ صرف شکایت ہی نہ ہو, وہ شکوہ ہی نہ ہو, بلکہ بہتری کے لیے وہ کر سکتی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اپنے گھر میں بٹھانے کی بجائے ان کو سمجھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مخدومہ کائنات کو سمجھا کر یہ تسبیح فاطمہ کا تحفہ دے کر حضرت مخدومہ کائنات کے لیے جو مثال قائم کی, وہ مثال اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بنے.
اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بنے. تو احباب گرامی القدر، بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت مخدومہ کائنات نے جو کردار ادا کیا، اس حوالے سے ایک اور مثال سماعت کریں. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ اے میرے صاحب بتاؤ تو صحیح کہ کوئی بھی عورت کس وقت اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے، جواب نہیں تھا. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر آئے اور حضرت مخدومہ سے کائنات سے یہ سوال عرض کیا، اور سوال جب کیا نا تو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا، آپ نے فرمایا عالم ہو ان ادنا ما تکون من ربھا ان تلزم قار بیتھا. آپ نے کہا کہ میرے بابا جان سے جا کر عرض کر دیجئے کہ ایک عورت کے لیے رب سے قربت کا اس سے بڑھ کر اور موقع کوئی نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائے. اپنے گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر عورت جب رب کی عبادت کرتی ہے اس وقت رب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ سوچیں اور غور کریں اس بات پر. آج ہماری عورتوں نے سکون اور راحت کا ذریعہ بازار کو بنا لیا، سیر و تفریح کو بنا لیا، جبکہ عورت کے لیے رب کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ گھر کے اندر، نکر کے اندر یا گھر کے کونے کے اندر جہاں پر کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا، وہاں پر بیٹھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. جب یہ جواب لے کر حضرت علی المرتضیٰ گئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور عورت کے لیے یہ ذریعہ ہے رب تعالیٰ کے قرب کا، سب سے زیادہ قرب کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ جواب آپ کا تو نہیں ہے، علی یہ جواب آپ کا تو نہیں ہے. تو حضور مولا کائنات نے عرض کی کہ حضور یہ جواب آپ کی بیٹی کا ہے. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا صدقت ان فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی نے بالکل سچ فرمایا ہے، میری بیٹی واقعی میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. احباب گرامی القدر، اتنی پاک دامنی اور ایسی تعلیم و تربیت بروز معاشر کائنات کی بڑی بڑی عورتیں اپنی اپنی شان کے ساتھ آئیں گی، اپنے اپنے وقار کے ساتھ آئیں گی، بڑی بڑی زاہدہ آئیں گی، عارفہ آئیں گی، عالمہ آئیں گی، متقیہ پرہیزگار آئیں گی، لیکن جو مقام، جو وقت، جو وقار حضرت مخدومہ کائنات کو اس دن حاصل ہوگا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نادا مناد من وراء الحجاب، غیب سے ایک آواز آئے گی، غیب سے ایک آواز آئے گی، یا اہل الجم، اے اہل معاشر، اے قیامت والے لوگو، اے اہل معاشر، غدو ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ، تم اپنی نظروں کو جھکا لو تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. وہ پاک دامنی جس کا اظہار ساری زندگی کیا، مالک نے اس انداز سے ان کو جو اس کا صلہ عطا فرمانا ہے کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے ان کو آواز لگائی جائے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی آنے لگی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے لگی ہے.